السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ہے نا پارٹ 16 کو پوائنٹ نمبر 117 وشنگ پر فنش کیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے، تو ابھی میں اس ریکارڈنگ کو ایڈٹ کروں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ پھر سے دوبارہ سے بھیجوں گی۔ خیر بہرحال میں پارٹ 17 کو ریکارڈ کر لوں پہلے، کیونکہ پھر مغرب کی نماز کا بھی وقت ہوگا، تو بہتر ہے کہ میں پہلے اس کو ریکارڈ کر لوں نا۔ تو پارٹ نمبر 118 یعنی 118 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ڈومین 1۔ اچھا بھائی، از اینی ٹائپ آف ای میل دیٹ از انڈیزائر اور سولیسیٹڈ، جو اسپیم اس کو کہتے ہیں۔ سم اسپیم کیریز ملیشیس کوڈ سچ ایز وائرسز، some spam carries social engineering attacks، some جو ہے unwanted email is a waste of time، اور spam جو ہوتا ہے نا وہ ویسٹ کرتا ہے انٹرنیٹ کے ریسورسز کو بھی نا۔ پھر آتا ہے 119 شولڈر سرفنگ is often a physical world or in a person form of social engineering when someone is able to watch a user keyboard or view their display. Users should not orient their displays to be visible through windows or walkways, and they should not work on sensitive data while in a public space. Now very much self-explanatory ہے کہ کتنے لوگ ہیں نا، کیونکہ انہیں اس قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تو وہ لوگوں کے کی بورڈز جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت ایسا فارم ہے اٹیک کا کہ کی بورڈ کو واچ کرتے ہیں نا۔ تو ایسی کوئی بھی سینسٹیو انفارمیشن ہے نا پبلک پلیس یا ایسی آئل والی جگہ پر جہاں لوگوں کا گزر ہوتا ہو، نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آتا ہے 120 انوائس اسکیم، social engineering attacks that often attempts to steal fund from an organization or individual through the presentation of false invoice followed by strong inducement to pay۔ یعنی یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ایسی انوائسز بھیجتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے نہیں پے کیا تو آپ کا معاملہ کلیکشن میں چلا جائے گا، اور آپ ابھی ہی پے کریں نہیں تو اتنے زیادہ پیسے بڑھ جائیں گے۔ This attack is similar to some form of the BEC business email compromise concept. To protect against invoice scams, workers must be informed of a proper channel through which they should receive invoices. ٹھیک ہے نا۔ پھر آتا ہے ہوکس، جو کہ ملیشیس ڈسیپشن ہے نا۔ یہ پوائنٹ نمبر 121 ہے۔ اٹس ڈیزائن ٹو کنونس ٹارگیٹ ٹو پرفارم این ایکشن دیٹ ول کاز پرابلم اور ریڈیوس IT سیکیورٹی۔ وین ایور یو انکاؤنٹر اے پوٹینشیل ہوکس، ڈو دا ریسرچ۔ ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے 122 امپرسنیشن اینڈ میسکوریٹنگ نا۔ Impersonation is the act of taking on the identity of someone else۔ کسی اور کی آئیڈینٹی لے لی۔ This can take place in person, over the phone, through email, or by logging into someone's account, or through any other means of communication۔ کسی بھی طریقے سے، یہ جو سارے طریقے انہوں نے بتائے نا۔ Impersonation can also be known as masquerading, spoofing, and even identity fraud نا۔ Defending against physical location impersonation can induce the use of access badges and security guards نا، مطلب ان کے روپ دھار لینا۔ Impersonation is defined as a more sophisticated and complex attack, whereas masquerading is simpler نا۔ پھر آتا ہے 123 tailgating and piggybacking نا۔ Tailgating occurs when an unauthorized entity gains access to a facility under the authorization of a valid worker but without their knowledge. This attack can occur when a worker uses the valid credentials to unlock and open a door, then walks into the building as the door closes, granting the attacker the opportunity to stop the door from closing and to sneak in without the victim realizing نا۔
یہ بالکل سادی سی بات ہے کہ لوگ اپنا کارڈ سوائپ کرتے ہیں نا ڈور کے اوپر، اور ہے نا اب کسی نے اپنا ایک امپلائی نے کارڈ سوائپ کیا اور وہ اندر گیا، اور ہے نا پیچھے جو اس کے بندہ کھڑا ہے اس نے دروازے کو پکڑ لیا، بند نہیں ہونے دیا، اور وہ بندہ تو اپنی دھن میں اندر چلا گیا، تو وہ جو پھر جو پیچھے والا بندہ ہوتا ہے وہ پھر ہے نا آ جاتا ہے اندر، پتہ بھی کسی کو نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہے نا ڈور بند ہی نہیں ہوا ہوتا ہے. ایچ اینڈ ایوری ٹائم اے یوزر انلاک اور اوپنز اے ڈور دے شوڈ انشور دیٹ اٹ از کلوز اینڈ لاک بیفور واکنگ اوے. اسی لیے ہمیشہ جو ہے نا کارڈ سوائپ کرنے کے بعد جب دروازہ کھلتا ہے تو ہے نا انسان کو میک شور کرنا چاہیے کہ وہ دروازہ بند ہوا ہے اور میرے پیچھے کوئی اور ایسے ہی نہیں اندر گھسا ہے نا. پگی بیکنگ occurs when an unauthorized entity gain access to a facility under the authentication of a valid worker by tricking the victim into providing consent. پگی بیکنگ جو ہوتی ہے نا جب اکر ہوتی ہے when an unauthorized entity gains access to facilities نا، کوئی unauthorized بندہ جو ہے وہ ایکسیس لے لیتا ہے بلڈنگ کے اندر نا، وہ پگی بیکنگ کہلاتا ہے. پوائنٹ نمبر 124 بیٹنگ. وین ڈائریکٹ فزیکل entry isn't possible to attempt fail, adversaries may use a baiting technique to deposit malware. malware کیا ہے؟ ڈسٹرس اور ڈیمیج کرنا تھرو سافٹ ویئر onto internal system. کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے، نہیں گھس پاتا ہے فزیکلی اندر نا، تو پھر ایک سافٹ ویئر، یہ جو میل ویئر سافٹ ویئر ہے نا، اس کے تھرو ہے نا پھر سسٹم کو وہ نقصان پہنچاتا ہے نا، انٹرنل سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے اٹیکر. 125 ڈمپسٹر ڈائیونگ نا. ان دا ایکٹ آف ڈگنگ تھرو ٹریش ڈسکارڈیڈ equipments or abandoned location in order to obtain information about a target organization or individual. پہلے ایسے کیا کرتے تھے لوگ کہ ہے نا وہ سارے پیپرز وغیرہ سب گاربیج میں پھینک دیا کرتے تھے نا. Typical collected item includes old calendars, calling lists, handwritten meeting notes, printed reports, and user manual. To prevent this, all documents should be shredded نا. اب تو یہ ہو گیا کہ سارے ڈاکیومنٹ شریڈ کیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ ایک یہاں پر کمپنیز ہیں جو شریڈڈ ڈاکیومنٹس کو اٹھاتی ہیں اور پھر اسے بہت صحیح طریقے سے ڈسکارڈ کرتی ہیں نا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ایسے ہی پھینک دیتے تھے، لیکن آج بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا ہوتا ہو، لیکن میں نے اب نہیں دیکھا ہے. 126 آئیڈینٹی فراڈ. دا US Department of Justice DOJ states that identity theft and identity fraud are terms used to refer all types of crime in which someone wrongfully obtains and uses another person's personal data in some way that involve fraud or deception. یعنی دوسرے کی آئیڈینٹی لے کر فراڈ کرنا. You can consider identity theft and identity fraud to be a form of spoofing. spoofing کیا ہے اس ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اس spoofing is any action to hide a valid ID نا، یعنی کہ دوسرا بن جانا، دوسرے کی آئیڈینٹی لے لینا، اور مطلب کمفرٹیبل دوسروں کو اپنے سے کروا لینا. often by taking on the identity of someone else نا. identity theft and fraud are also related to impersonation, an act of taking on someone's identity نا. پھر آتا ہے 127 typo quoting. Practice employed to capture and redirect traffic when a user mistype the domain name or IP internet protocol address of an intended resource. This social engineering attack that takes advantage of a person potential to mistype نا. جب mistype کوئی کرتا ہے نا URL
uniform resource locator address of the web page. Hijacking can also refer to the practice of displaying a link or advertisement that looks like that of a well-known product. Na? Click hijacking is a mean to redirect a user's click on selection on a web page to an alternative malicious target instead of the intended and desired location. ना इसको काफ़ी इन्होंने लंबा और बहुत टेक्निकल टर्म में एक्सप्लेन किया है. बस सिंपल बात इसके अंदर ये है कि अगर तो मिस टाइप हो जाए, टाइपो मिस्टेक है, तो भी ये हाईजैकर्स जो है ना हाईजैक कर लेते हैं, अक्सर वेबसाइट्स को भी कर लेते हैं ना. 128 influence campaign. It's a social engineering attack that attempts to guide, adjust or change public opinion. ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें जब होती हैं, जब एक मुल्क को दूसरे मुल्क से दुश्मनी करनी होती है या एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ दुश्मनी करनी होती है, तो ये इन्फ्लुएंस कैंपेन चलती हैं ना. Although such attacks might be undertaken by hackers against individual or organization, most influence campaigns seem to be waged by nation states against the real or perceived foreign enemies. Na? Influence campaigns are linked to the distribution of disinformation, propaganda, false news and even the activity of doxing. Na? Search for information. Na? मुझे मालूम, मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ दुनिया के में किधर कौन किसको इन्वेट करना चाहता है या कौन किसके रिसोर्सेज पे कब्ज़ा करना चाहता है, तो पता चलता है कि आजकल जो है ना ये इन्फ्लुएंस कैंपेन बहुत ज़्यादा चलती है. यानी ख़बर कुछ होती है और है ना उसको फॉल्स न्यूज़ देकर इतना सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब पर फैलाते हैं कि लोग हैं ना जो असल बात होती है उनको वो तो कभी उनको मालूम ही नहीं होती है और गलत न्यूज़ ही के चक्कर में रह जाते हैं. और आजकल तो हम सब ये बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना. फिर आता है पॉइंट नंबर 129 ना, हाइब्रिड वॉरफेयर. ना क्लासिकल मिलिट्री strategy with modern capability including social engineering, digital influence campaign, psychology warfare efforts, political tactics and cyber warfare capabilities. ना ये जो है ना ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलना और जो है ना डिजिटल इन्फ्लुएंस की जो कैंपेन चलती है, अभी हमने जिक्र किया कि फेक न्यूज़ फैला देंगे और इस तरह से इतने आर्ट से फैलाएंगे कि बंदा उसे ही सही समझना शुरू कर देगा ना. फिर आता है 130 सोशल मीडिया. अब सोशल मीडिया को तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं. इट हैज़ बिकम अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ नेशन स्टेट एज दे वेज एलिमेंट्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर अगेंस्ट their targets. Social media can be means by which workers intentionally or accidentally distribute internal, confidential, proprietary or PIA personal identifiable information data to outsiders. ना सोशल मीडिया तो आजकल वो धमाके कर सकता है कि कोई उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता. फिर आता है पॉइंट नंबर 131 ना 131. Establish and maintain a security awareness education and training program. Na? The successful implementation of a security solution requires changes in users behavior. ना यानी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर एक की सोच को मुस्बत बनाना, पॉजिटिव बनाना. और फिर मैं वही कहूँगी कि रिस्पॉन्स करना चाहिए, हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना. तो सबसे पहली ट्रेनिंग तो अवेयरनेस है. अगर आपको उसका पता ही नहीं होगा तो आप कैसे जानोगे कि क्या हुआ ना. तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेरी टीचर हमेशा ये बात कहा करती थी कि है ना बाहर इतना कुछ है कि आपको हर चीज़ की ख़बर रखनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपके बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं या कॉलेज चले जाते हैं, बाहर क्या कुछ हो रहा है, आपको उसकी हर वक्त अवेयरनेस होनी चाहिए. एक माँ को बहुत अच्छे से अवेयरनेस होनी चाहिए
کہ کیا برا اور کیا اچھا معاشرے میں اس وقت چل رہا ہے نا. تو اویئرنیس یہ ہے کہ اب پری ریکویزٹ ٹو سیکیورٹی ٹریننگ اویئرنیس ہے. پھر آتا ہے ٹریننگ ٹیچنگ امپلائیز ٹو پرفارم دیئر ورک ٹاسک اینڈ کمپلائی ود دا سیکیورٹی پالیسی. جب اویئرنیس دے دی کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جن کے خطرے ہیں، جو ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے، تو پھر ٹریننگ شروع کریں اس کو پریونٹ کرنے کی. اور پھر ایجوکیشن ہے. تیسرا ہے ایجوکیشن از اے ڈیٹیل انڈیور نا. یہ ایجوکیشن ٹریننگ بھی ہوگی، اب ایجوکیشن اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہے نا. تو ایجوکیشن از موسٹ آفن ایسوسیٹیڈ ود یوزرز پرسوئنگ سرٹیفکیشن اور سیکنگ جاب پروموشنز نا. پھر آتا ہے 132 امپروومنٹس نا. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. چینج دا ٹارگیٹ فوکس آف ٹریننگ. یعنی امپروومنٹ یہ ہے کہ بھائی ہے نا ایسا نہیں کہ ایک ہی چیز کو ریپیٹ کیے چلے جا رہے ہیں، نہیں، ہر دفعہ ٹریننگ جو ہے نا، کیونکہ دنیا جب جس طرح سے ایڈوانس ہو رہی ہے تو ٹریننگ بھی اسی طرح سے ایڈوانس ہونی چاہیے نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ چینج اراؤنڈ ٹاپکس آرڈر اور ایمفسس نا. اور یہ ہے بھی نہیں ہے کہ ہے نا لوگوں کو بور کرنا ہے ایک ہی طرح کا لیکچر دے کے، نہیں، ٹاپکس کو مطلب ادھر سے ادھر کرنا ہے، کیونکہ نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، اور ٹاپکس کو بھی ادھر سے ادھر کر کے لوگوں کو بور نہیں ہونے دینا. یوز ورائٹی آف پریزنٹیشن میتھڈ. اور ہے نا ورائٹی آف پریزنٹیشن میتھڈ یوز کرنے چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ زمانے چلے گئے کہ بس لیکچر سنا اور اٹھ کے چلے گئے. نہیں، اب تو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوتی ہیں اور بہت ساری پریزنٹیشن ہوتی ہیں جو لوگوں کو ایکٹیو رکھے، لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہونا. اور پھر آتا ہے یوز رول پلینگ بائی پرووائڈنگ اٹینڈیز نا. یعنی پھر کسی چیز کو سمجھانے کے لیے جیسے رول پلے کروائے نا، کہ بھائی تم یہ بن جاؤ اور تم یہ بن جاؤ، اور اس بات کو وہ دونوں ڈرامہ کر کے، یعنی رول پلے کر کے، ڈرامہ کر کے پبلک کو بہت اچھی طرح سمجھایا جائے. کیونکہ ہمارے جب اس کا سیمینار ہوتا ہے نا، ٹریننگ سیمینار ہوتا ہے نا، تو اس میں ہم لوگ باقاعدہ وہ بناتے ہیں، ایک طرح کا 2 یا 3 لوگ ڈرامہ بناتے ہیں، اور پھر ہے نا اس بات کو جو ہے نا اس ڈرامے کے طریقے سے، یعنی ایکٹر بن کر رول پلے کر کے اس چیز کو سمجھاتے ہیں نا. تو پھر اس کے بعد آتا ہے پوائنٹ نمبر 133 نا، افیکٹونیس ایویلیویشن. اٹ از آلسو امپورٹنٹ ٹو پرفارم periodic content review of all training material. ہر وقت ریویو ہونا چاہیے ٹریننگ مٹیریل. A policy violation occur when a user breaks a rule. A user must be trained on the organization policies and know their specific responsibility نا. ٹریننگ شوڈ بی این آن گوئنگ پروسیس نا. ہر ایک کو اپنی رسپانسبلٹی کو اچھی طرح سے جاننا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی رسپانسبلٹیز تو چھوڑ دی ہیں لیکن دوسرے کی رسپانسبلٹی کرنا شروع کر دی ہیں یا اس میں انٹرسٹڈ ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پر جو ہے ڈومین 1 فنش ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 133 میں نے کچھ نوٹس اور لکھے ہیں جو میں نے ہے نا پریکٹس ٹیسٹ سے سمجھے تھے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان نوٹس میں ان چیزوں کو یا تو اس سے صرف گزر گئی ہوں اور انہیں صحیح طرح سمجھا نہیں سکی ہوں، تو میں نے وہ نوٹس بھی لکھ کے رکھے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی ریکارڈنگ ان نوٹس کی کروں گی جب میں انہیں مکمل کر لوں گی. لیکن ڈومین 1 ایز اے نوٹس جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ جو ہے ہمارے ذہن میں اس کو بٹھا دے، ہماری میموری میں اچھی طرح سے یہ آ جائے، اور ہماری میموری میں وہی آئے جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو، ہم کہیں کام کریں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور جو ہے ہم ایگزام بھی پاس کریں نا. تھینک یو فار لسننگ. السلام علیکم.